بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا خان صاحب. فیصل رضا خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, پی ٹی وی میں اپنا شو کرتے ہیں, اور اسلام آباد فائلز کے نام سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ان کا ہے. بہت زبردست ہے. ان کے بھی 4 سے 5 ایپیسوڈز آ چکی ہیں اور بڑی زبردست ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہوا ہے, وہاں جا کے بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور بڑی زبردست اور لیٹسٹ انفارمیشن یہ دیتے ہیں وہاں پہ. آج ہم ان سے جانیں گے کہ پاک بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہو رہی ہے یا جنگ کے دہانے پہ ہیں, تو آگے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے. اکانومی پہ بھی تھوڑی بہت بات کریں گے. ایک نوٹیفیکیشن ہے بڑا انٹرسٹنگ, اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے فیصل صاحب سے کہ وہ کیا ہے اور وہ کس لیے انٹرسٹنگ ہے, کس حوالے سے انٹرسٹنگ ہے, انڈیا کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے سر انڈین منسٹری کی جانب سے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ کروائیں کہ کون کون سے یوٹیوبر صحافی ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کے یوٹیوب چینلز بند کیے جائیں یا ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے. کیا اثر پڑ سکتا ہے جب کریک ڈاؤن شروع ہوگا؟ تو دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب سے جو ہے وہ بنیادی طور پہ بھارت میں نریندر مودی کی جو سرکار ہے وہ آئی ہے, اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے وہ جو حق اور سچ کی, یا کوئی اگر آپ کہیں کہ حقائق پہ مبنی جو صحافت ہے بھارت کے اندر, وہ کافی حد تک دم توڑ چکی ہے. کیونکہ مودی حکومت کا ایک ہی خاصہ رہا ہے کہ اس نے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں, چاہے وہ اخبارات ہیں, چاہے وہ ٹی وی چینلز ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بھارت کے اندر 20,000 سے زائد اخبارات ہیں, 20,000 سے زائد اخبارات, اور 450 سے زائد اس وقت جو ہے وہ چھوٹے بڑے ٹی وی چینلز ہیں, جس میں ظاہر ہے مقامی سطح کے ٹی وی چینلز بھی ہیں, علاقائی سطح کے ٹی وی چینلز بھی ہیں, اور قومی سطح کے ٹی وی چینلز بھی ہیں. اور مودی سرکار نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ جتنے بھی ٹی وی چینلز جو کہ بڑے ہیں, لائم لائٹ میں ہیں, چاہے وہ بڑے اخبارات ہیں یا پھر ایسے سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, اور ان کی تعداد اس وقت تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ہے. تو بہت سے نامی گرامی جو اس وقت سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, اس میں دھرو راٹھی کا جو چینل ہے وہ آپ نے خود ہی دیکھا کہ صرف پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے اوپر 25 ملین سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر ویوز آئے. 25 ملین سر ایک معنی رکھتا ہے, یعنی 2 کروڑ 50 لاکھ سے زائد. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو راجیش کمار ایک صحافی ہیں, بڑے سیزنڈ صحافی ہیں, این ڈی ٹی وی سے وابستہ ہیں, اور ان کے تقریباً اسی طرح جو ہے وہ 8-10 ملین کے قریب جو ہیں وہ ویوز یہ پہلگام اور باقی جو اس کے بعد جو, اور انہوں نے بنیادی طور پہ جو حقائق تھے ان کو سامنے لانے کی کوشش کی. جیسے ایسے لوگ, وہاں پہ کوئی ایمبولینس نہیں تھی, سیکیورٹی نہیں تھی, پولیس نہیں تھی, کوئی ریسکیو نہیں تھا, اور وہ جو 3, 4, 6 جو بھی حملہ آور آئے وہ چلے گئے. آج 14-15 دن ہو گئے, آج تک وہ گرفتار نہیں ہو سکے, لیکن 2,000 سے زیادہ کشمیری گرفتار ہو چکے ہیں. تقریباً درجنوں سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا جا چکا ہے, اور تقریباً جو ہے وہ اس وقت تک 2-3 درجن سے زائد گھر جو ہیں کشمیر میں ان کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا جا چکا ہے, ڈیمولش کیا جا چکا ہے. اور الزام پاکستان پہ ہے. جی بالکل. اور صرف یہ وہاں تک محدود نہیں ہے, بلکہ بنگالی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ایک افتاد ٹوٹ پڑی ہے. ان کے گھروں کو اڑایا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے, ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے, ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ اس وقت جو مشرقی بنگال جو ان کی ایک اسٹیٹ ہے, اس کی صورتحال بہت مخدوش ہے. جو 7 سسٹر اسٹیٹس کا جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, ان کی صورتحال, میزورام, ناگالینڈ, چکن نیک سے آگے یہ اسٹیٹس ہیں, 7 اسٹیٹس ہیں انڈیا کی. تو وہاں پہ جو ہے اس میں ناگالینڈ ہے, میزورام ہے, تریپورہ ہے, اس وقت جو ہے منی پور ہے, اور مختلف مشرقی بنگال ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. تو مودی سرکار نے گزشتہ دنوں ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ ہے 2000 سن 2000 کا, وہ بنیادی طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی انٹرمیڈیٹری گائیڈ لائن اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ رولز ہیں 2021 کے, جو کہ مودی دور کے کوڈز ہیں. اس کو امینڈمنٹ اس میں کی گئی ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ کارروائی کا حکم دیا گیا ہے ایسے تمام لوگوں کے خلاف جو کہ قومی سلامتی اور کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کو اگر آپ کہیں دوسرے اس میں اگر آپ انٹرپریٹ کریں
تو مودی کے مفادات کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، مودی بیانیہ کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ان سب کو پکڑ دکڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور بہت جلد شاید بہت سارے ڈیجیٹل جو چینلز ہیں شاید وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے، سننے کو نہیں ملیں گے انڈیا میں، جو کہ شاید کسی بھی حوالے سے حقائق جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ جرت کرتے ہیں کہ ہندوتوا کے اس دور میں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اس دور میں، اور مودی سرکار کی جو صحافیوں کے حوالے سے ظالمانہ پالیسیز ہیں اس کے خلاف جو بات کرتے ہیں، وہ شاید آوازیں جو ہیں وہ کافی حد تک بند کر دی جائیں. اب ہم نے دیکھا کہ پہلگام واقعہ ہوا، اس کے فوراً بعد FIR بھی ہو گئی، 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنا پورا آپریشن لانچ کر دیا پاکستان کے خلاف، اور ابھی سندھ طاس معاہدہ پانی بند ہو گیا. آفیشلی ابھی تک انڈین گورنمنٹ نے کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں کیا. وہ ڈر رہی ہے، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، UN میں بھی نہیں جا رہی. پاکستان نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ثبوت دیں، ہم کارروائی کرتے ہیں. اس بات پہ بھی وہ نہیں آ رہے. دیکھیں جی، بنیادی طور پہ یہ ایک بات تو آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان پہلے دن سے پاکستان کا مخالف ہے. راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی جو یہ ذیلی پرتشدد اور انتہا پسند دہشت گرد تنظیم ہے، جو کہ سیاست کم اور دہشت گردی زیادہ کرتی ہے، جس کا نام بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اور اس کے اس وقت وہ شخص وزیر اعظم ہے نریندر مودی، جس پہ ایک زمانے میں امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی. یہ امریکہ نے خود اس کو دہشت گرد قرار دیا تھا. آج وہ اس کے ساتھ بغلگیر ہے صرف اس لیے کہ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے، تو اس وجہ سے امریکہ اس کے ساتھ ہے. اور دوسرا چین کا مسئلہ ہے، چین کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ بھارت کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. لیکن دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ پہلو ہے. ایک حملہ جس کی پلاننگ 2 مہینے پہلے ہوتی ہے، اس کے تمام را کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ لیک ہو چکے ہیں، وہ ساری پلاننگ پتہ ہے کہ اس پہ کیا ہوا. میڈیا کو یہ کہا گیا کہ 36 سے 48 گھنٹوں کے بعد آپ نے اس واقعے کے اوپر آنا ہے. غلطی میڈیا سے ان کے یہ ہو گئی کہ وہ آدھے گھنٹے بعد آ گیا، تو جھوٹ جو ہے وہیں پہ بے نقاب ہو گیا. پھر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے ذکر جو ہے خود اپنے PTV کے پروگرامز میں بھی کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو باسریان کا علاقہ ہے، جس کو سیاحتی مقام جو ہے جہاں پہ یہ سارا واقعہ وقوع ہوا، یا وہ بتا رہے ہیں کہ ہوا، تو اس کے 5 منٹ کے بعد جو را سے جڑے، یہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے، اس سے جڑے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں، 5 منٹ کے بعد وہاں پہ ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا، محض 10 منٹ کے بعد جو مقامی پہلگام کا پولیس اسٹیشن ہے، جہاں پہ پولیس ہی نہیں تھی، 10 منٹ کے بعد وہاں FIR بھی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، جس کے اندر پاکستان کا نام موجود ہے. ٹھیک ہے، 10 منٹ کے بعد. اچھا، اب یہ 10 منٹ کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا، اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں بتا دوں کہ یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. ہوتا کیا ہے کہ اس واقعے سے، یعنی جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، باسریاں کا علاقہ ہے، وہاں سے 5.3 کلومیٹر کے اوپر پولیس اسٹیشن ہے. جو مسافت ہے وہ آدھے گھنٹے کی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص بھی وہاں سے پولیس اسٹیشن جائے تو اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا. بہت تیز بھی جائے تو 20 منٹ لگیں گے، لیکن FIR 10 منٹ میں کاٹ دی جاتی ہے. آدھے گھنٹے کے بعد ان کا پورا میڈیا فلیش کر دیتا ہے. لیکن 14 دن کے بعد، 14 دن گزر چکے، یہ تقریباً 200-250-300 کلومیٹر دور علاقہ ہے لائن آف کنٹرول سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے آئے لوگ. بھائی کہاں سے آئے اور وہ کہاں ہیں؟ 9.25 لاکھ فوج، 1 ملین فوج جو ہے، اور اس میں صرف بھارت کی آرمی نہیں ہے، اس میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس ہے، اس میں راشٹریہ رائفلز ہے، اس کے اندر جو ان کے پیرا کمانڈوز ہیں وہ شامل ہیں، بلیک کیٹ کمانڈوز شامل ہیں، اس کے اندر مارکوز شامل ہیں، اس کے اندر ریگولر جو آزاد کشمیر کی پولیس ہے وہ شامل ہے. اتنے لوگ ہونے کے باوجود 4 دہشت گرد وہ گئے کہاں بھائی؟ آسمان کھا گیا، زمین نکل گئی، وہ ہوا کیا، کدھر گئے؟ تو یہ ایک بہت بڑی عجیب و غریب ایک مسٹری کریٹ کی گئی ہے، کیونکہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، ایک جھوٹا آپریشن ہے. اور کئی لوگ تو بھارت کے اندر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آپریشن ہوا بھی یا نہیں ہوا. فرانس کے جو مختلف ذرائع ابلاغ ہیں
انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام کھیل جو کھیلا گیا ہے پہلگام حملے کا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تصاویر بنائی گئی ہیں اور ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور اس کے ذریعے سارا معاملہ ہوا ہے. تو اب دنیا خود بے نقاب کر رہی ہے مودی سرکار کو. تو مودی سرکار کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ان کے اپنے ملک سے کوئی لوگ جو ہیں وہ حقائق سامنے لے کے آتے رہیں گے اور سوال اٹھاتے رہیں گے تو ان کی اپنی جو ساکھ ہے، وہ جو رہی صحیح ساکھ ہے، ویسے تو ہے ہی نہیں لیکن جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ وہ ہر صورت میں انہوں نے ارنب گوسوامی جیسے لوگوں کو، جن کے منہ میں انہوں نے پیسہ ٹھونسا ہوا ہے اور وہ جس طرح انسان کو الٹی آتی ہے اس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، تو مطلب ان لوگوں کو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں بھی مطلب وہ مودی سرکار کے خلاف نہ جائیں. اور پورا میڈیا تقریباً جو ہے اس وقت انہوں نے خریدا ہوا ہے اور اپنا جو نیریٹو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان جو بھی بات کرے گا وہ سچ ہوگی اور ہم اس کو مان لیں گے اور دنیا مان لے گی. کوئی بھی ہو، پاکستان بھی، پاکستان ایک خود مختار آزاد ملک ہے، ٹھیک ہے. پاکستان نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں اور دنیا کے کسی ملک سے کروا لیں، اقوام متحدہ سے کروا لیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کوئی تحقیق کرے اور ہم اس کا حصہ بن جائیں. ہم ان کے سب آرڈینیٹ نہیں ہیں اور نہ ہوں گے. پاکستان ایک خود مختار آزاد ملک ہے. ہم انشاءاللہ اپنی آزادی اور خود مختاری کا دفاع بھی کریں گے اور جھوٹ جو ہے اس کو بے نقاب بھی کرتے رہیں گے. اور مودی سرکار کی بات جو ہے نا وہ اس طرح کوئی نہیں مانے گا. اگر وہ مالدیپ سے 80 فوجی مالدیپ نکال سکتا ہے انڈیا کے اور اپنی خود مختاری کا دفاع کر سکتا ہے، وہ چھوٹا سا ملک ہے، اگر اس نے کیا ہے تو پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے. انشاءاللہ وہ خاطر ملحوظ رکھیں، بہتری ہوگی. 2014 سے لے کے 25 آ گیا ہے، مودی سرکار وہاں پہ قائم ہے. ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی واقعہ انڈیا میں ہوتا ہے، کشمیر میں ہوتا ہے، تو الزام پاکستان پہ فوراً لگ جاتا ہے. یہ اجیت دوول اور مودی کی یہ ایک سوچ ہے کہ وہ انہوں نے نفرت پھیلانی ہے. جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پہ ظلم ڈھانا شروع کیا جاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ایسے اینکرز جو انڈیا میں نکلتے ہیں، مائک پکڑتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کا بیان دلواتے ہیں. جب وہ نہیں بولتے تو ان کو سوشل میڈیا پہ ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں پھر جا کے ان کے گھر بھی توڑے جاتے ہیں. یہ اجیت دوول اور جو مودی ہے یہ اس خطے کو کس نہج پہ لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہندوستان کی پالیسی کیا ہے. ہندوستان بیسیکلی، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، یہ 1927 سے بنی ہوئی ایک تنظیم ہے، پرتشدد تنظیم ہے. وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہو، نہ مسلمانوں کا ہو، نہ عیسائیوں کا ہو. جی، آر ایس ایس کی، جو نہ تو وہ ہندوؤں نہ عیسائیوں کا ہو، نہ وہ دلت کا ہو، نہ سکھوں کا ہو، نہ جین مت، نہ بدھ مت کا ہو، صرف ہندوؤں کا ہو. دوسری چیز، وہ ایک اکھنڈ بھارت کا ایک کانسیپٹ لے کے پھر رہے ہیں. جیسے اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کا ایک کانسیپٹ لے کے پھر رہا ہے، یہ اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ لے کے پھر. اس کے تحت وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک نقشہ بھی گزشتہ عرصے میں 2024 میں سامنے لائے. وہ نقشہ یہ تھا کہ تمام جنوبی ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ بھارت کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک ایسا خواب ہے جس کو انشاءاللہ ڈراؤنا خواب جو ہے اس میں وہ تبدیل ہو جائے گا. چھوٹے ملک جو ہے نا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، بنگلہ دیش، یہ ایسے وہ ان کی، کیونکہ وہ جغرافیے میں چھوٹے ہیں، آبادی میں کم ہیں، معیشت جو ہے وہ چھوٹی ہے، لہٰذا وہ بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مالدیپ میں جو اس وقت صدر ہیں محمد میزو، وہ اینٹی انڈیا جو ہے ووٹ کے اوپر آئے اور آتے ساتھ انہوں نے انڈیا کے 80 فوجی جو کافی عرصے سے اسٹیشن تھے مالدیپ میں، ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے، اگر ایک چھوٹا سا ملک، معمولی سی معیشت والا ملک، لیکن اس میں غیرت ہے، اس میں حمیت ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، اس نے نکال دیا. اس نے انڈیا کی ہیجمونی کو تسلیم نہیں کیا. وہ جو انڈیا کی اجارہ داری بنانا چاہتا ہے اور ایک پوری جو ہے وہ تسلط کے ساتھ آنا چاہتا ہے خطے میں، وہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو پاکستان کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ واحد پاکستان ملک ہے جو انڈیا کی ہر غلط پالیسی، اس کی منافقت، اس کے جھوٹ، اس کی سازشوں، اس کی جو مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈیزائنز ہیں اس خطے کے حوالے سے، چاہے وہ اکھنڈ بھارت ہو، چاہے ہندوتوا ہو، اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. اسی وجہ سے پاکستان انڈیا کو کھٹکتا ہے اور انڈیا بار بار یہ کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ہو وہ پاکستان پہ اس کا الزام، کیونکہ اس کے
جو پس پردہ عزائم ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. تو یہ جو ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بجائے اس کی تحقیقات کرنے کے, بجائے اس کے رزلٹس آنے کے بعد کسی ملک سے بات کرنے کے, بجائے تعاون مانگنے کے, بھارت نے براہ راست پاکستان پہ بیہودہ قسم کے الزامات لگانا شروع کیے, کشیدگی میں اضافہ کیا, حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے, جارحیت کی دھمکیاں دے رہا ہے, اور ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے پاکستان. دوسری چیز یہ ہے کہ افسوسناک کہ وہ ایک واقعہ پہلگام میں ہوتا اور سینتاس معاہدہ جو ہے اس کو یک طرفہ طور پر معطل کر دیا جاتا. عجیب و غریب بات ہے. ٹھیک ہے, دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ دو جوہری ملک ہیں, ان کے درمیان کشیدگی اچھی نہیں ہے, لیکن بھارت بار بار اس کو ہوا دے رہا ہے اور یہ آگ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت رکے گا نہیں اس سلسلے میں جب تک کہ اس کو جو ہے وہ سبق نہ سکھایا جائے. یہ بہار میں الیکشن بھی آ رہے ہیں, اور جب بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. ابھی بھی پہلگام واقعہ, کئی لوگ, کئی تجزیہ کار انڈیا میں بیٹھے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی اور اجیت دوول کی یہ ملی بھگت ہے کہ بہار میں چونکہ مودی کے پاس اکثریتی جماعت نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر, اور انہوں نے بہار کے الیکشن جیتنا ہے اور اکثریت حاصل کرنی ہے, جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. یہ انڈیا کے تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. بہرحال جو ڈیولپمنٹ انشاءاللہ بڑھیں گی ہم آپ کو بتائیں گے. قائد اعظم کا ایک فرمان ہے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.